खुशनुद इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہدائے کربلا و اسرائے کوفہ و شام۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند ترین ہدیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ آج روز جمعہ ہے اور یہ دن یوسف زہرا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے۔ یقیناً ہر وہ شخص جو منتظر ہے اس کا دل امام کی محبت میں تڑپتا ہے، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ آخر کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم یوسف زہرا کی بارگاہ میں صاحب عزا کی خدمت میں ائمہ علیہم السلام کے غم کا پرسہ پیش کریں گے۔ اس وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، جلتے ہوئے یمن کو یاد رکھتے ہوئے، بحرین کے مصیبت زدہ شیعوں کو یاد رکھتے ہوئے، دنیا کے مختلف حصوں میں تڑپتی ہوئی انسانیت کو یاد رکھتے ہوئے، منجی عالم بشریت امام مہدی کو ہم مل کر پکاریں گے۔ ہماری ساری ضرورتیں ایک جانب اور یوسف زہرا کے وجود کا ہمارے درمیان ہونا اور اس کی خوشی ایک جانب، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور کہیے گا: عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا ہدیہ الصلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ We'll start our discussion with a beautiful sermon of Imam Ali alayhi salam, and that is sermon 45۔ کیونکہ جو بھی اللہ کی تعریف میں اور آپ بیان کرتے ہیں وہ ہم اپنی معرفت کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، یعنی جس کی جتنی معرفت ہے، جتنا وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا وہ اللہ کا بہترین عبادت گزار بندہ ہے، اس کا اتنا ہی پریز کرنا، یعنی آپ کی ریکگنائزیشن کے اعتبار سے آپ کی پریز ڈیفر کرتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اور آپ اپنے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کریں تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کریں، کیونکہ جیسے میرے مولا اللہ کو پہچانتے ہیں اور کوئی نہیں پہچانتا ہے، جیسا زین العابدین پروردگار کو پہچانتے ہیں ویسا کوئی نہیں پہچانتا ہے، جیسا سید الساجدین پروردگار کو پہچانتے ہیں ویسا کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ یہ چند جملات
امام کے سرمن میں سے، اس خطبے میں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور انشاءاللہ یہ آپ کے عقیدے اور آپ کی آئیڈیالوجی کو اللہ کے اعتبار سے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ غیر مقنوط من رحمتی ولا مایوس من مغفرتی، حمد اور تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی رحمت سے کوئی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی نا امید نہیں ہوتا ہے، ولا مایوس من مغفرتی، اور اس کی مغفرت سے کوئی بھی مایوس یا نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے سمجھیے گا، میں اور آپ علوی ہیں، ہم امام علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اگر زندگی کے کسی رف پیچ میں آ کر میں یہ کمپلینٹ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ میں کیوں، مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی، شاید رحمت کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، خدا نہ کرے ہماری زبان سے کبھی یہ الفاظ نکلیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی یہ تھاٹ میرے ذہن میں سٹرائک کرے اور میرا ایمان زائل ہو جائے۔ امام کہتے ہیں ولا مایوس من مغفرتی، کبھی آپ سے کوئی گناہ ہوا اور آپ نے سوچا، بالخصوص میں اپنی یوتھ سے کہوں گی، کبھی آپ نے کوئی گناہ انجام دیا اور آپ نے سوچا کہ اب شاید میرے لیے مغفرت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نہیں، نہج البلاغہ کو اٹھائیے، امام کہتے ہیں ولا مایوس من مغفرتی، خدا کی رحمت سے، خدا کی مغفرت سے مایوس ہونے والا علوی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر امام اس کو واضح کرتے ہیں ولا مایوس من مغفرتی ولا مستنکف من عبادتی، یہ مجھے بہت پسند ہے، ولا مستنکف من عبادتی، اس کی عبادت سے، اس کو ورشپ کرنے سے کبھی بھی کسی کو ننگو آر محسوس نہیں ہوتا، کبھی اسے ریگریٹ نہیں ہوتا، کبھی اسے شیم محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کی توجہات میری جانب رہیں۔ دیکھیں، آپ کسی کے بھی بندے بنتے ہیں، آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں، آپ جتنا جھکیں گے اتنا آپ کا مقام کم ہوگا، مگر آپ کا جھکنا اللہ کی خاطر ہو۔ آپ کسی کے سامنے جھکیں اس لیے کہ وہ اولیاء خدا میں سے ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں، خدا آپ کو اتنا بلند کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کسی میٹیریلسٹک پرپس کے لیے اس کے سامنے جھکتے ہیں، جتنا جھکیں گے اتنا آپ کا سٹیٹس کم ہوگا۔ لیکن جو شخص علی کے رب کے سامنے جتنا جھکتا ہے، امام کہتے ہیں خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے، اسے اتنا سٹیٹس دیتا ہے، اسے اتنا مرتبہ دیتا ہے۔ آج ہم جس امام کی بارگاہ میں ان کے دسویں کے لیے بیٹھے ہیں، ولا مستنکف من عبادتی، انہوں نے سمجھا، قربانی دی، کہا رزم بقضائہ و تسلیما لامر شکرا للہ، پھر سجدہ انجام دیا، آخری لمحے میں سجدہ انجام دیا، ولا مستنکف من عبادتی، حسین جھکتا رہا، خدا ان کو بلند کرتا رہا۔ پھر ولا تفقد منہ النعمہ، خدا کی نعمتوں کا اور رحمتوں کا سلسلہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر میں زندگی کے کسی سٹیج پر، یہ یاد رکھیے گا، کبھی آپ نے یہ جملہ کہا کہ اب شاید میرے لیے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، شاید میرے لیے رحمت کے دروازے بند ہو گئے، نہیں، خدا کی رحمت کے دروازے میرے پیاروں کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتے۔ ہم گناہ انجام دیتے ہیں، اگلے دن اللہ ہمیں روزی عطا کر دیتا ہے، وہ تو نمرود اور فرعون کو بھی روزی عطا کرنے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر دے؟ بس یہاں پر خدا کی نعمت کے اوج، یعنی اس کی جو سب سے بیسٹ اور سب سے ہائیسٹ لیول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ اور اگر ہم اس ہائیسٹ لیول کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام مہدی کو پکارنا ہوگا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ جب تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہوگا۔ اب یہاں پر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرج الفرج، میں ان کو پکار رہی ہوں، لیکن کیا میں ان کے لیے تیاری کر رہی ہوں؟ کیا مجھے پتا ہے کہ امام کے جو سپاہی ہیں، جو امام کے کمپینینز ہیں، ان کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟
میں صرف ان صفات کو آج آپ کے سامنے بہت بریفلی بیان کرنے کی کوشش کروں گی. دیکھیے امام کے کمپینینز کی صفات، دیکھیے ہر سٹیٹس کے لیے ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا بیان کیا جاتا ہے، ایک اہلیت بیان کی جاتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے اس کے سپاہیوں کے لیے کوئی کرائٹیریا نہ ہو؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ جو کہہ رہی ہوں لبیک یا امام مہدی، یا میں کہہ رہی ہوں العجل یا امام مہدی، تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ جس کے لیے نصرتی معدۃ لکم، مولا میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں دعاؤں کا حصہ ہے، ہم اس دعا کو جب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نصرتی معدۃ لکم، امام زمانہ میری مدد آپ کے لیے تیار ہے، مجھے دیکھنا ہے کیا واقعاً تیار ہے یا تیار نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا میں سہارا لوں گی، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر تم میں سے کچھ افراد دین سے پلٹ جائیں، سٹیپ بیک کر لیں اور کہیں ہم نہیں مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایتھسٹ بھی ہو رہے ہیں، جو جوئش بھی ہو رہے ہیں. کہ من یرتد منکم، اگر کوئی اس راستے کو چنتا ہے، اس سے خدا کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پروردگار بہت جلد ایک ایسی قوم کو بھیجے گا جس کے اندر کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہوں گے، کچھ خاص خصوصیات ہوں گی. یحبونہم، وہ خدا ان کو دوست رکھتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہوں گے. یہ پہلی خصوصیت ہے. اس خصوصیت کو ہم مزید کھولیں گے، لیکن اس آیت کے اندر اور اس کے شان نزول کے اندر بہت سارے افراد میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سارے افراد نے کہا کہ یہ آیت حتیٰ اہل بیت کے کچھ دشمنوں کے ساتھ بھی اس کو منسوب کیا. لیکن معتبر ترین شیعہ کتب کے اندر تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ میں ان روایات کو بیان کیا گیا کہ یہ آیہ مجیدہ اور اس کا کانٹیکس، اس کے نزول کا جو شان نزول ہے وہ وقت ہے کہ جب جنگ خیبر میں ہر روز یہ افراد جاتے تھے اور جا کر کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے قلعے کو فتح کریں، لیکن قلعے کو فتح نہ کر پائے. یہاں تک کہ رسول گرامی نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا لَأَعْطَيْنَا رَایَةً غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا جس کے اندر کچھ خصوصیات ہوں گی. کہا پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اور یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے، یحب اللہ ورسولہ، اللہ کا رسول اور اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وہ اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. پھر کہا کہ اس شخص کی خصوصیت یہ ہے کرارن غیر فرار، یہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے، خوف زدہ ہونے والوں میں سے، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. کہا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ اگلے روز جس کو علم پکڑایا گیا، چاہے کسی کو پسند آیا کسی کو پسند نہ آیا، لیکن خدا نے جو علمدار رسول کے ذریعے سے منتخب کیا وہ علی ابن ابی طالب تھے. اسی لیے تم کہتے ہیں کہ قلعہ خیبر کے در نے جانثاروں سے کہا میری حرکت کی خاطر کرار ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے، اس پر غور کیجئے گا. تخت پر کوئی تو بیٹھے گا کہ یہ دستور ہے. تخت بنایا جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی بیٹھے. تخت پر کوئی بیٹھے گا کہ یہ دستور ہے، ہاں مگر وہ تخت کا حقدار ہونا چاہیے. یہ شعر ہر ایسپیکٹ سے ہے، سقیفہ اور غدیر کے معاملے کو بھی واضح کرتا ہے، اور آج بھی آپ ممبر کس کو دے رہے ہیں اس کو واضح کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک اس ممبر کا اہل نہیں ہے. بس یہاں پر امام نے اس روایت کو اس آیت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ آیہ مجیدہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ،
اور ان کے کمپینینز کے اور ان کے اصحاب کے ایٹریبیوٹس اور صفات کو بیان کرتی ہے. وہاں پر کہا امام علی علیہ السلام اور یہاں پر کہا امام مہدی. ہمارے مفسرین نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ علی کا مقصد قیام اور امام مہدی کے مقصد قیام میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی وہ پرپز، وہ گول کہ جس کو امام علی اٹین کرنا چاہ رہے ہیں، اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اٹس ناٹ ڈفرنٹ فرام دا پرپز اینڈ گول آف امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو یہاں پر ایک اور چیز، ایک اور روایت ہے کہ جس میں سلمان فارسی کے حوالے سے بھی رسول گرامی نے کہا کہ یہ آیت آپ کے شان نزول میں نازل ہوئی. تو یہ سب افراد، ان کا مقصد، ہدف ایک ہے. Coming towards the attributes, first attribute, I want your attention. First attribute یہ ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں اور خدا ان کو دوست رکھتا ہے. میں نے اپوزٹ وے میں کہا، لیکن اس میں پہلے کہا خدا ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں. اس آیت میں جو خدا کی دوستی کا یا محبت کا ذکر کیا گیا ہے، میک اٹ کلیئر فار یو، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، امام مہدی آپ سے محبت کرتے ہیں، بس ہمیں اور آپ کو ان سے محبت کرنی ہے. یہ جو مودت ہے نا، دس از ٹو سائیڈڈ لو. وہ پہلے سے اس کی تفسیر میں جو آیا مودت ہے، اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ آپ سے محبت پہلے ہی کرتے ہیں. جس دن آپ نے ان سے محبت کر لی تو یہ مودت بن جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. اجر رسالت مودت ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کو میری محبت کیوں چاہیے؟ کیا میری محبت خدا کے سٹیٹس کو، خدا کے مقام کو، مرتبے کو بزرگ کرے گی؟ نہیں. اس کے پاس جو سٹیٹس ہے اس سے بزرگ اور کوئی سٹیٹس نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی خدا کی محبت کا ایک انداز ہے. وہ کہتا ہے کچھ کنڈیشنز رکھتا ہے اور کہتا ہے ان کنڈیشنز کو فلفل کرو، میں تمہیں یہ عطا کرتا چلا جاؤں گا. خود پیغمبر گرامی کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار کچھ چیزوں کا وعدہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ کرتا ہے. خداوند متعال کہتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو میں تمہیں بہشت عطا کروں گا، تم دعا کرو میں تمہیں اجابت دعا عطا کروں گا، تم میری رضا پر راضی ہو جاؤ میں تمہیں صبر عطا کروں گا، تم شکر کرو وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور عطا کروں گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب خدا کی محبت کا ایک رنگ اور انداز ہے، کیونکہ وہ دینا چاہتا ہے. وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی انداز سے آپ کو عطا کر دیا جائے. تو یہاں پر یہ جو پہلی خصوصیت ہے امام مہدی کے اصحاب میں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے اصحاب اس قدر اللہ سے محبت کرتے ہوں گے کہ وہ شب زندہ دار ہوں گے، یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کرنے والے ہوں گے. ان کی عبادت کی آواز بالکل جیسے ہنی بھی بولتی ہے اور وہ اکٹھے جب بولتے ہیں اور ان کے بھن بنانے کی آواز آتی ہے، کہا وہ شہد کی مکھیوں کے بھن بنانے کی آواز کی طرح ان کی عبادت کی آواز آتی رہے گی. اور یہاں تک ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پر امام کے ظہور کے بعد سوار ہوں گے، وہ اپنا قدم رکھیں گے اپنی سواری پر اس حالت میں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے. بس یہ اللہ سے محبت ہے کہ جو محبت انسان کو امام کے بھی قریب کرتی ہے. یعنی یہ ایٹریبیوٹ اگر کسی کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امام کے قریب نہیں ہو سکتا. مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ سوچئے چند لمحے کے لیے. علماء نے کہا کہ اس کو جاننے کے لیے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں اللہ سب سے پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مثلاً کیا؟ مجھے میری دوست کہتی ہے بد حجاب ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے حجاب کرو. میری دوست کہتی ہے آؤ آج نماز قضا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. اگر میری ترجیحات میں اللہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہی ہے. لیکن اگر دیکھیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں. کچھ مقامات پر آ کر انسان ڈگمگا جاتا ہے. یعنی بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم عزاداری بھی کرتے ہوں
اور ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ، میں جانتی ہوں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی محفل میں بھی کوئی شخص چلا جاتا ہو کہ جہاں پہ میوزک لگا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری محبت پیوریفائڈ نہیں ہے، خالص نہیں ہے۔ اگر میری محبت خالص ہوگی تو کسی زندگی کے مرحلے میں میری ترجیح، میری پرائیورٹی لسٹ چینج نہیں ہوگی۔ میری پرائیورٹی لسٹ میں کبھی بھی عبد الشیطان بننا شامل نہیں ہوگا، میں عبداللہ بننے کی کوشش کروں گی۔ یہ اللہ سے محبت کرنے کا انداز ہے، اور یقین مانیے جس شخص نے بھی اللہ سے محبت کی، اس شخص نے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پا لیا، اور ان کے اصحاب کی فہرست میں، گرچہ اوکلٹیشن کا زمانہ ہے، غیبت کا دور ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی وہ امام مہدی کے اصحاب کا حصہ ہے، امام سے کنیکٹڈ ہے۔ میں آپ کے لیے واضح کرتی ہوں، غیبت صغریٰ کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک شخصیت جن کا نام جناب قاسم ہے، امام کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، امام کو خطوط لکھتے تھے، امام کے وکلاء کی فہرست میں، یعنی نوائبین خاص میں جو 4 نائبین تھے، ان کے علاوہ یہ شخصیت ہے کہ جن کا تعلق آذربائیجان سے تھا۔ کہتے ہیں امام کو خطوط لکھتے تھے، اور ان کی ایج 118 ایئرز تک یہ زندہ رہے۔ امام کو خط لکھتے تھے، امام کی جانب سے جواب آتا تھا۔ اٹ مینس دا کنیکشن از پاسبل۔ اگر اس غیبت کبریٰ کے دور میں بھی بہت سارے افراد کنیکٹڈ ہیں، امام کی زیارت کرتے ہیں، امام کا دیدار کرتے ہیں، امام کو جب سلام کرتے ہیں تو جواب سلام پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت جب آخری ان کے زندگی کے ایام چل رہے تھے تو ایک دن رونے لگے، نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک شخص کو ہائر کیا تھا تاکہ وہ امام کو لیٹرز لکھ سکے، پرائیورٹی، ترجیحات آپ کی زندگی کی کیا ہیں۔ ایک دن بڑے پریشان تھے، ان کے اس ساتھی نے سوال کیا، کہا آج آپ بہت پریشان ہیں، کہا میں بہت رنجیدہ ہوں، بہت عرصہ ہو گیا امام مہدی کی جانب سے مجھے کوئی خط نہیں آیا ہے۔ میں جب بھی اس جملے کو پڑھتی ہوں میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ مولا یہ محبت ان افراد نے آپ سے کی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ میرے پاس آنکھیں بھی موجود ہیں، یہ وجود بھی موجود ہے، اس کے باوجود کتنا طویل عرصہ ہو گیا لیکن نہ میں نے کبھی آپ کا دیدار کیا، نہ میں نے کبھی جواب سلام کو پایا۔ تو یہ محبت تو ان افراد نے کی ہے۔ کہتے ہیں جناب قاسم رو رہے تھے، اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے تڑپنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں آپ کے تڑپنے میں خلوص آتا ہے، وہاں مہدی کا جواب آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب قاسم کی گریہ کرتے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی، یہ شخصیت اٹھ کر گئی، دروازے کو کھولا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں امام مہدی کی جانب سے ایک خط کو لے کر آیا ہوں اور یہ جناب قاسم کے لیے ہے۔ جب ان کو دیا گیا وہ خط، آپ نے اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، کہا اس خط کو میرے لیے پڑھ دو۔ وہ خط کو پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ رک گئے، کہا اب آگے میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آگے جو لکھا ہے وہ شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا میرے لیے کچھ لکھے اور مجھے پسند نہ آئے؟ پڑھیے کیا لکھا ہے۔ کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ چند روز بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے اور میں نے آپ کے لیے ایک کفن کو بھیجا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ انتظار ہے، یہ تڑپ ہے، یہ اخلاص ہے، یہ خلوص ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہیں جو ایسی محبت کرتے ہیں، کیونکہ میری محبت میں کمی ہے تو مجھے وہ سب نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ بس کہا کہ ساتھ ایک اور بشارت دی، کہا آپ اپنے انتقال سے پہلے بینا ہو جائیں گے، آپ کو نظر آنے لگے گا، اور یہ ایک معجزہ ہوگا کہ جو تمام دنیا دیکھے گی۔ انتظار کرنے لگے
اس لمحے کا کہ جس کی بشارت امام نے دی تھی. یہاں تک کہ اس خط کو اپنے ایک دوست کو دکھایا کہ جو ظاہری طور پر دوست تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ تبدیل ہو جائے لیکن اہل بیت سے نفرت کرتا تھا, بغض رکھتا تھا. کہا دیکھو میرے مولا نے مجھے بشارت دی ہے. اس نے اس خط کو دیکھا, عبد الرحمن اس کا نام تھا. اس نے خط کو دیکھا اور ہنسنے لگا. کہا کہ کوئی بتا سکتا ہے موت کا وقت, اسے بیان نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں پہچانتے کچھ افراد علم لدنی سے کنیکشن کیا ہوتا ہے. بس ایک مرتبہ اس شخص سے کہا کہ چند روز ہیں انتظار کر لو. کہتے ہیں جیسے ہی 40 روز گزرے, ایک روز بیدار ہوئے, اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھولا, باہر کے وہ تمام مناظر جو 30 سال سے 30 ایئرز سے نہیں دیکھے تھے ان مناظر کو دیکھا. اور پھر جیسے ہی ان مناظر کو دیکھا کہا میرے مولا کبھی بھی غلط بیان نہیں کرتے ہیں, وہ صادق ہیں, وہ سچ بیان کرنے والے ہیں. بس انتظار کرنے لگے اپنے موت کے وقت کا. کہتے ہیں چند روز اس شخصیت کو ملے اور بہت سے افراد آتے تھے, ان کا ٹرائل کرتے تھے, دیکھتے تھے, ٹیسٹ کرتے تھے کہ کیا واقعاً ان کی بینائی واپس آ گئی ہے. پھر کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاشیں پر اور ان کے جنازے پر جو پہلا شخص سر کو پیٹتا ہوا پہنچا وہ عبد الرحمن تھا. اور وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. کہا مولا میں نے آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی, لیکن اب جب کہ میں آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں تو مجھے واپس نہ پلٹائیے گا. بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت اپنی انکریز کرتا ہے اس کی محبت امام مہدی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. جس کی محبت اللہ اکبر اور پھر ایز اے ریزلٹ اسے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور خدا اسے ایک کرامت اور معجزہ بنا دیتا ہے. کہا یہ پہلا ایٹریبیوٹ ہے جس پر بہت بات کی جا سکتی ہے, خود اس پر ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم 5 ایٹریبیوٹس پر بات کریں. دوسری خصوصیت کہ جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے کمپینینز کے اندر پروردگار کی جانب سے موجود ہے, اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین کے ساتھ ہمبل ہیں, عاجز ہیں, انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں. میرے پاس سٹیٹس ہے, میرے پاس کوئی مومن آیا اسے مدد کی ضرورت ہے, میرے پاس اتھارٹی ہے, میرے پاس پاور ہے, اذلۃ علی المؤمنین, میں جانتی ہوں میں منتظر ہوں اور میں جانتی ہوں میں جس کا انتظار کر رہی ہوں اس کے کمپینینز ہمبل ہیں. اور ہم اس در سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس در کی خصوصیت یہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین گھر میں تشریف لائے. کہا فاطمہ الزہرا میرے ساتھ ایک مہمان آیا ہے, گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے. جناب فاطمہ نے کہا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کے کھانے کے برابر کھانا موجود ہے اور ابھی تک ہم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا ہے. کہا فاطمہ وہ کھانا دے دیجئے. بس ایک مومن گھر میں آیا ہے, ہمبل ہیں, ہاسپٹیلٹی ہے. بس ایک مرتبہ اس کھانے کو مہیا کیا اور پھر سب بچے بھوکے سو گئے. یہ جو سورہ دہر نازل ہوئی ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مرتبہ پیش آیا, وہ واقعہ تو اختتامی واقعہ تھا اور اس کے بعد بھی بہت سے واقعات پیش آئے. اس گھر کا طریقہ ہی یہ ہے کہ یہ عاجزی دکھاتے ہیں مومنین کے ساتھ. اس میں کتنی مرتبہ یہ افراد ایسے ہیں کہ جو خود بھوکے سوئے ہیں اور عطا کیا ہے, خود فاقہ کیا ہے اور ہیومینٹی کو, ہمبلنس کو دکھایا ہے, عاجزی کو دکھایا ہے. بس یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ میں اس ہیومینٹی کے اندر یا ہمبل ہونے میں اہل بیت کا لیول کیا ہے. اس واقعے کو جب بھی آپ نے بہت مرتبہ سورہ دہر کے اعتبار سے بھی اس واقعے کو سنا ہوگا, لیکن اس کا میسج کیا ہے؟ دا ہڈن میسج از کہ مجھے یہ نہیں سوچنا اگر مجھ سے کوئی مدد مانگنے کے لیے آیا ہے کہ اگر میں یہ دے دوں گی تو میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. اہل بیت یہ کہتے ہیں سب دے دو, سب اللہ کی راہ میں عطا کر دو, خدا تمہیں ویسا عطا کرے گا جیسا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا, اور اس راستے سے عطا کرے گا ہے سما یشا کہ جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بس یہ
وہ کوالٹی ہے کہ جو مومنین کے اندر اور کمپینینز کے اندر موجود ہے. تھرڈ ایٹریبیوٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کمپینینز آف امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں، عزتاً علی الکافرین، جب کافر ان کے سامنے آتے ہیں، جب انکار کرنے والے ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس علی کو مانتے ہیں کہ ان کی ذوالفقار سے کبھی بھی دشمن الہی نہیں بچ پایا. یہ بات کلیئر رہنی چاہیے. دشمن علی شاید بچ گیا ہو اگر اس کی ذاتی دشمنی ہے، لیکن علی دشمن الہی کو کبھی معاف نہیں کرتے تھے. اٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. خود امام مہدی کے اصحاب کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تک 10,000 افراد، کمپینینز آف امام مہدی کے 3 لیولز ہیں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، لیکن میں یوتھ کے لیے اس کو واضح کرنا چاہوں گی. فرسٹ لیول یہ ہے کہ وہ کمانڈرز ہوں گے 313، اور اس کے بعد تقریباً 10,000 افراد کا ذکر ملتا ہے جو ان کو جوائن کریں گے مختلف جگہوں سے. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ بعد میں جوائن کرتے چلے جائیں گے، یعنی کچھ تو مکہ میں جوائن کریں گے، اور وہ 313 اتنے پیوریفائڈ ہوں گے کہ امام اس وقت تک قیام نہیں کریں گے جب تک وہ 313 امام کو جوائن نہیں کر لیں گے. کہا وہ کمانڈرز کہ جو امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے، امام فرماتے ہیں کہ ان 10,000 افراد کی پروردگار عالم کی جانب سے مدد کی جائے گی، ان کو ہیبت عطا کی جائے گی، ان کو روب دبدبا عطا کیا جائے گا. وہ جس مقام پر پہنچیں گے اس سے قبل کہ وہ وہاں پر جائیں ان کا نام وہاں پر پہنچ چکا ہوگا، اور لوگ ان کی دہشت سے خوف زدہ ہوں گے. دشمن الہی ان کی دہشت سے خوف زدہ ہوگا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ 10,000 افراد امام کے ساتھ جب قیام کریں گے تو دشمن الہی کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی نہ ہو جائے، یعنی اس حد تک، اس سٹیج تک مقابلہ کریں گے. یہاں پر ایک اور روایت میں آپ کی نظر میں ضرور پیش کرنا چاہوں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کیوں اتنا سینسٹیو ہے؟ کیونکہ جو بیٹل فیلڈ پر وار کی جاتی ہے دیٹ از اندر تھنگ، اس کا نقصان جسم کو ہو رہا ہوتا ہے. ہم سافٹ وار سے بھی گزر رہے ہیں، ہم بیٹل فیلڈ کی وار سے بھی گزر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. یہ جو سافٹ وار ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی مشکل اور ان کا قیام اور ان کی مصیبت تمام پیغمبروں سے زیادہ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ حکومت عدل بہت آسانی سے قائم ہو جائے گی. سوال کیا، کہا مولا کیوں؟ تمام پیغمبروں نے بہت سی مشکلیں دیکھی، بہت سے مصائب دیکھے، بہت سے اماموں نے کیا مشکل نہیں دیکھی. کہا لیکن نہیں، ان کی مشکل اس لیے زیادہ ہوگی کیونکہ رسول کے زمانے میں اور پیغمبروں کے زمانے میں لوگ مشرک تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور وہ اس پر لاجکس پیش کرتے تھے، اس پر دلیل پیش کرتے تھے. لیکن امام مہدی کے ظہور سے قبل بھی اور ظہور کے بعد بھی افراد قرآن سے دلیل پیش کریں گے. وہ جو منافق ہوں گے، جو دشمن اسلام ہوں گے، وہ قرآن سے دلیل پیش کریں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ، اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ واضح رکھیں، اسپیشلی یوتھ. آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر سوشل میڈیا پر کوئی چیز پڑھتے ہیں، اٹس ناٹ آلویز اوتھینٹک، ویریفائڈ. ایون I'm sitting on member and I'm telling you کہ اگر کوئی شخص ممبر سے بھی آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے تو it's not always correct. اگر کوئی unauthentic چیز یا آپ کو اسٹرائک کرتا ہے کہ نہیں this is against my ideology, this is against Quran, this is against the verses of Quran, this is against the sayings of Ahlul Bayt alayhim assalam and their seerah, then verify it. کیونکہ اس دور کے اندر ہم سافٹ وار سے جو گزر رہے ہیں، اس سافٹ وار کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص بے حجابی کے ساتھ یا وہ خاتون بے حجابی کے ساتھ آپ کو بلا رہی ہے، وہ دیٹ از another side. لیکن ہم جیسے لوگ جو اچھی طرف جانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کا لبادہ پہن کر اور وہ پریٹینڈ کرے کہ وہ مسلم ہے، وہ آپ کو قرآن سے دلیل دے اور کہے کہ قرآن ایسا کہتا ہے. نہیں، ویریفائڈ. اور امام کی مشکل اور اس دور کی مشکل یہی ہے. چوتھی
جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، یا چوتھی جو خصوصیت امام کے کمپینینز کے اندر نظر آتی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اس کو میں بہت بریفلی لے کر چلوں گی. وہ کوشش کرتے ہیں. if I'm trying for myself then I can't be the companion of امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. میں اس کو بہت کلیئرلی کہہ رہی ہوں. کیونکہ فی سبیل اللہ، if I have to check this. If I'm trying for myself, then I have to work hard so that I can reach that level and achieve that level where all the efforts are for Allah. Yujahiduna fi sabilillah. امام کے کمپینینز اپنے لیے کوشش نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے. امام خمینی ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں، کہا کہ جو سبیل اللہ میں اللہ کی خاطر کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بہت پاور عطا کرتا ہے. کہا اسی لیے امام علی علیہ السلام نے کیسے 2 انگلیوں سے کس طرح سے خیبر کے دروازے کو اٹھایا، ٹھیک ہے، کاز اینڈ افیکٹ کے رول کے مطابق یا نیچر کے رول کے مطابق یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہا لیکن یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کی 2 انگلیوں میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ طاقت بہت بڑے بڑے پہلوانوں کے اندر بھی موجود نہیں ہوتی. اللہ اکبر. بس یہاں پر یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش، ان کا اخلاص دشمن کے سینے پر بیٹھے ہیں. دشمن تھوک پھینکتا ہے، امام علی اتر جاتے ہیں. کیونکہ اس کے دل میں اس نے علی سے نفرت کا اظہار کیا ہے. نہیں، علی صرف اس وقت وار کرتے ہیں جب وہ اللہ سے نفرت کا اظہار کرے. یجاہدون فی سبیل اللہ. اگر میرے دل میں کسی کے لیے ہیٹرڈ موجود ہے یا بغض موجود ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا. ہماری ایک استاد اس مطلب کو بیان کرتی تھی کہ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کو معاف کرنے کے لیے صرف یہ سوچئے کہ وہ جناب فاطمہ الزہرا کی چاہنے والی ہے. کہا ایک مرتبہ صرف یہ سوچیں، ان کو معاف کر دیں، پھر آپ دیکھیے گا جناب فاطمہ روز قیامت آپ کے ہاتھ کو تھام لیں گی. یہاں یجاہدون فی سبیل اللہ، میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنے کسی ذاتی کینے یا ہیٹڈ کی وجہ سے مجھے کسی سے نفرت نہیں کرنی. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا آپ کا دوست میرا دوست ہے، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے. میرا کرائٹیریا یہ ہے، کمپینینز آف امام مہدی کا کرائٹیریا یہ ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں. 5ویں اور آخری خصوصیت کہ جو ان افراد کے اندر موجود ہے، and that's very difficult. It's very hard to deal with it. کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی بھی شخص کے، کسی بھی بلیمر کے بلیم سے تنگ نہیں آتے ہیں یا خوف زدہ نہیں ہوتے. اگر کوئی ان کو ٹونٹ کرتا ہے، ان کو کوئی تانا دیتا ہے، کوئی کالج میں مذاق اڑاتا ہے، you look funny with your hijab, you look crazy with your hijab، وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی ٹونٹ کرتا ہے امام علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اطاعت الہی میں، اوبیڈینس میں، سبمیشن میں، اگر ان کو کوئی تنگ کرتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اس کو واضح کرنے کے لیے صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے. امام فرماتے ہیں ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں لوگوں کو سید الشہداء کی زیارت کے فضائل بتاتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. کہا دع الناس کا مطلب ہے لوگوں کو چھوڑ دو. لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر کیا کریں؟ کہا حیث ما یشاء، دیکھو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، دیکھو ہماری چاہت کیا ہے اور اللہ کی چاہت کیا ہے. لا یخافون لومۃ لائم. بس عزیزان گرامی، روز جمعہ ہے اور ہمیں ان صفات کو، انہیں آپ ریکال کرتے رہیں اور ایویلویٹ کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، حساب کریں. خدا مجھے بھی توفیق دے کہ ان ایٹریبیوٹس میں سے کیا میرے اندر ہیں اور کون سے ایریاز ہیں جن پر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جتنا یہ وقت وسیع ہوتا جائے گا اتنا ہمارا درد بڑھتا جائے گا. واضح ہے امام حسین نے کہا کہ شیعوں کے لیے مصیبت ایسے آئے گی آخری دور میں جیسے کہ کسی بلند مقام سے، کسی پہاڑ سے سیلاب تیزی سے آتا ہے. کہا ان کے لیے فقر و فاقہ، تنگ دستی،
قتل اور مصیبتیں ان پر نازل ہوتی رہیں گی. تو یہ سب کچھ جو ہمارے لیے ہو رہا ہے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے. ایک منتظر صابر ہوتا ہے, وہ اپنے اندر ان ایٹریبیوٹس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس یہاں پر یہ شخصیت کہ جن کی محبت میں ہم سب تڑپ رہے ہیں, آج کے دن ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو پرسہ پیش کریں. دیکھیے, جب بھی کسی کا عزیز اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے ہاں کل یا سویم کیا جاتا ہے جس میں ہم زیارت کی مجلس کرتے ہیں. اسی طرح 10ویں کی مجلس کی جاتی ہے, پرسہ پیش کیا جاتا ہے, یتیموں کو گلے لگایا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے, بیوہ خواتین کو تسلی دی جاتی ہے. لیکن آپ جن کے 10ویں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, صرف یہ سوچ کر گریہ کیجئے گا کہ انہوں نے اس 10ویں کو 61 ہجری میں کیسے گزارا ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ جن پر تازیانے برسائے گئے ہیں پرسے کے نام پر. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی بالیوں کو چھینا گیا ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے. عجیب پرسہ ہے. یا صاحب العصر والزمان, میرا سلام ہو ان مظلوم یتیموں پر کہ جن کے دامن پر ان کی یتیمی کے داغ کے بعد ایک داغ ان کے دل پر لگا تھا اور ان کے دامن جل رہے تھے, ان کے خیمے جل رہے تھے. یہ تقریباً وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں یہ کاروان دمشق کے قریب پہنچنے والا ہے, کیونکہ یکم سفر کو یہ وارد ہوئے. تو ایک مقام کہ جو اس سے قبل آتا ہے, شام کی مصیبت تو اپنی جگہ, لیکن ایک اور مقام جس کا میں چاہوں گی آپ پرسہ پیش کریں, جسے مقام بعلبک کہتے ہیں, جو لبنان میں موجود ہے. کہتے ہیں جب یہ وارد ہونے لگے تو اعلان کیا گیا کہ باغیوں کا قافلہ وارد ہونے لگا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ افراد داخل ہوئے تو بعلبک میں بہت سارے ناصبین آج بھی موجود ہیں. کہتے ہیں جب یہ وارد ہوئے تو وہ ہنستے تھے. آج بھی مقام راس الحسین, جہاں پر مسجد راس الحسین, خدا آپ کو لے کر جائے, جنہوں نے دیکھی ہے وہ اس مصیبت کو سمجھ سکتے ہوں گے, وہ جہاں پر موجود ہے, اذان کے وقت بھی وہاں پر موسیقی بجائی جا رہی ہوتی ہے. یہ کتنا کرب ہے. کہتے ہیں جب یہ وارد ہو رہے تھے مقام بعلبک کے اندر تو پورا شہر سجا ہوا تھا. لا یخافون لومۃ لائم, انہیں کہا جاتا تھا تم باغی ہو, انہیں کہا جاتا تھا کہ تم نے خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا ہے. کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی تانے دیتا تھا, کوئی ٹونٹ کرتا تھا. یہ ہے اہل بیت کے اسرا کا تسمہ. بس ایک مرتبہ مقام بعلبک پر ہی بعض روایات میں اور بعض روایات میں اس کے قریب آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں کہ جب یہ کاروان ایک خاص مقام پر پہنچا اور ان افراد کو وہاں پر ٹھہرایا گیا تو امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر تھا. آپ نفسیات کو سمجھیے گا. دیکھیں, اگر آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ دن تک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کی تصویر بھی دیکھیں, لیکن میرا سلام ہو ان مظلوموں پر جو تصویر نہیں دیکھ رہے تھے. نوکے نیزہ پر لیلا علی اکبر کا سر دیکھ رہی تھی, رباب علی اصغر کا سر دیکھ رہی تھی, زینب حسین کا سر دیکھ رہی تھی, فروا قاسم کا سر دیکھ رہی تھی. کہتے ہیں جیسے ہی ان کے کاروان کو راہب کے اس مقام پر جہاں چرچ موجود تھا اس کلیسا کے باہر روکا گیا, اب یہ راہب دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سا کاروان آیا ہے. روایات کہتی ہیں جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلنے لگی اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے سواریاں اترنے لگیں, جن سواریوں میں ملائکہ بھی موجود تھے, اور ان سواریوں میں ایک ایسی بی بی بھی موجود تھی کہ جنہوں نے اپنی کمر کو تھام رکھا تھا اور جو گریہ کر کے کہتی تھی, اے میرے غریب بیٹے حسین, اے میرے تشنہ لب بیٹے حسین. کہا ان میں ایک شخصیت ایسی تھی جو بلند آواز سے کہتی تھی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. کہا ایک مرتبہ راہب باہر نکلا اور سوال کیا, کہا یہ کون سی شخصیت ہے, یہ کون ہے کہ جن کے لیے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں,
کہا یہ باغی ہیں، کہا نہیں ان کا نام بتاؤ، کہا اس کا نام حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا سر ہے، کہا کون حسین؟ کہا یہ رسول خدا کا نواسا ہے۔ ایک مرتبہ راہب زمین پر بیٹھ گیا اور سر کو پیٹ کے کہنے لگا تم نے اپنے نبی کے نواسے کو اس بے دردی سے قتل کر دیا، اگر حضرت عیسیٰ کا بیٹا ہوتا تو ہم اس کو اپنی آنکھوں پر سر آنکھوں پر بٹھاتے، حسین تو رسول کا فرزند ہے، تم نے بہت ظلم کیا۔ راہب نے کہا میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے پاس میری زندگی کی ساری جمع پونجی 10,000 درہم ہے، تم اس کو لے لو، مجھے ایک رات کے لیے سر حسین دے دو۔ جس کا دل حسین کی محبت میں تڑپتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے راہب نے کتنا بہترین سودا کیا، یہ کتنی فائدہ مند تجارت تھی، دنیا نہیں سمجھ سکتی لیکن محب حسین سمجھ سکتا ہے۔ وہ 10,000 درہم دیے، حسین ابن علی کے سر کو اپنے گھر لے کر آئے، کہتے ہیں پوری رات اپنی آغوش میں رکھا، سر سے صاف کرتے رہے اس خون کو جو مسلمانوں نے بہایا تھا۔ بعید نہیں ہے اس میں علی اصغر کا خون بھی ہو، اس میں عباس کا خون بھی ہو۔ مولا میں کہوں گی ہم شرمندہ ہیں، مسلمان آپ کو خون آلود کرتے رہے، عیسائی راہب آپ کے خون سے آپ کو پاکیزہ کرتا رہا۔ بس ایک مرتبہ وہ گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی آئی اور اس نے کہا مولا اب آپ مجھ سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ بالکل شاید ویسا ہی احساس ہے جب آپ زیارت پر جاتے ہیں اور ودا کرتے ہیں، شاید راہب نے وہ احساس کیا ہو، کہا میرا دل تڑپ رہا ہے، میں آپ کی جدائی میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ گواہ رہیے گا میں نے اسلام کو قبول کیا۔ بس اب ایک مطلب کو سمجھ کے پرسہ پیش کیجئے گا۔ آغا شوشتری اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، آغا شوشتری فرماتے ہیں کہا کہ حسین سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت یہ تھی وہ سخت لباس پہنتے تھے، لیکن حسین وہ مظلوم ہیں کہ جن کے لباس کو لوٹ لیا گیا۔ کہا حضرت عیسیٰ کی مصیبت یہ تھی کہ وہ بہت کم غذا کھاتے تھے، لیکن حسین وہ ہیں جنہیں 3 روز تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ کہا حسین کی مصیبت بہت عظیم ہے، کہا حضرت عیسیٰ کا کوئی فرزند نہیں تھا کہ جس کے داغ کو وہ دیکھتے، لیکن حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا۔ کہا عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کا مددگار ان کے ہاتھ تھے، اور حسین وہ ہیں کہ شام غریبہ میں ایک لعین آگے بڑھا اور حسین کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ فاطمہ روتی رہی میرا گودیوں کا پالا ہے، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، یہ ظلم نہ کرو، لیکن وہ